حالات حاضرہ کا پروگرام باخبر کشمیر آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ آج کے پروگرام کا موضوع ہے افغانستان میں فتنہ الخوارج کے ٹھکانوں پہ پاکستان کی بمباری کے بعد کی صورتحال، اور افغانستان میں جو طالبان کی رجیم ہے وہ کس طرح سے وہاں پہ انسانی حقوق کی پامالیاں کر رہی ہے، خواتین کے حقوق کا استحصال کر رہی ہے، اور دنیا کیسے اس کو ایک خطرناک ملک قرار دے کے اپنے شہریوں کو متنبہ کر رہی ہے کہ وہ افغانستان کے سفر سے گریز کریں۔ یقیناً طالبان کی جو حکومت ہے وہ دنیا میں اپنی شدت پسندانہ اور دہشت گردانہ حرکتوں کی وجہ سے آئسولیٹ ہو چکی ہے، اکیلی ہو چکی ہے۔ پاکستان وہ واحد ملک تھا جو افغانستان کو ہر معاملے میں سپورٹ کرتا تھا، خواہ سیاسی ہو، سفارتی ہو، معاشی ہو، یا پھر مہاجرین کا جو ہے نا وہ بار ہو، وہ پاکستان خوش اسلوبی کے ساتھ اٹھایا کرتا تھا۔ اور پاکستان میں بہت ساری اشیاء ضروریہ جو یہاں پہ مہنگے داموں فروخت ہو رہی ہوتی تھی، اس کی بھی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ افغانستان بھجوا دی جاتی تھی، اور افغانستان میں جو وہ چیزیں سستی ہوتی تھی پاکستان میں مہنگی ہوتی تھی، یعنی پاکستان اپنی معیشت کو بھی متاثر کر کے افغانستان کی مدد جو ہے نا وہ کر رہا تھا۔ دوسری جانب طالبان کی حکومت نے بار بار پاکستان کی جانب سے متنبہ کرنے کے باوجود بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئی، اور پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث رہی، مساجد، امام بارگاہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے جو سیکورٹی فورسز ہیں وہ ان کے نشانے پہ ہمیشہ سے رہی، بے گناہ شہریوں کو نشانہ بناتی رہی، اور ایک نام نہاد جو ان کی وضع کردہ شریعت ہے اس کے جعلی نعروں کے اندر جو ان پڑھ قسم کے ہیں افغانی، ان کو بیوقوف بناتی رہی۔ یقیناً اب طالبان کی یہ جو ہتھ کنڈے ہیں ایکسپوز ہو چکے ہیں، پاکستان کے اندر بھی، افغانستان کے اندر بھی۔ ہمارا جو KPK کا کچھ علاقہ تھا جہاں پہ کچھ لوگوں کو ورگلاتی تھی یہ طالبان، وہ بھی اب سمجھ چکے ہیں کہ ان کا ایجنڈا صرف بیرونی آقاؤں کی خوشنودی ہے، اور یہ اسرائیل اور بھارت کی ایما پہ پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیاں کرتے ہیں اور پاکستان کو کمزور کرنے کے در پہ ہیں۔ تو یہاں سے بھی ان کو جو ایک لوگوں کی ذہن میں ان کے بارے میں شکوک و شبہات تھے وہ سارے کے سارے کلیئر ہو گئے ہیں، اور ادھر افغانستان کے اندر بھی افغان عوام ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ وہاں پہ جو جمعیت اسلامی سے وابستہ احمد شاہ مسعود کا گروپ تھا وہ ان کے خلاف اب آواز اٹھا رہا ہے، افغانستان کے اندر جو تعلیم یافتہ اور لبرل طبقہ ہے وہ آواز اٹھا رہا ہے، اور پھر افغانستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اور افغانستان کے جو سابق وزیر اعظم انجینئر گلبدین حکمتیار جس کے سربراہ ہیں، حزب اسلامی نے بھی طالبان کو واضح الفاظ میں یہ بات کہی ہے کہ آپ کو بنانے میں، آپ کو جو ہے نا لے کے آنے میں، اور آپ کو یہاں پہ منظم کرنے میں جن لوگوں کا ہاتھ تھا آپ نے ان لوگوں کو ہی کمزور کرنا شروع کر دیا، اور ان کے خلاف ہی سازشیں شروع کر دی جنہوں نے افغانستان کو بنایا، یہاں کی حکومتوں کو سپورٹ کی، یہاں کے معاشی معاملات میں اپنی مدد فراہم کی، یہاں کے مہاجرین کا بوجھ اٹھایا۔ آپ نے اسی اپنے محسن کو ہی نشانہ جو ہے نا وہ بنانا شروع کر دیا، جو کہ ایک افسوسناک حرکت ہے، اور آپ اپنے ملک کو خود کمزور کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے، پاکستان کے خلاف سازشوں کا مرکز افغانستان کو بنا کے۔ تو انجینئر گلبدین حکمتیار کا یہ جو بیان ہے وہ افغانستان کے میڈیا میں بھی ہوا ہے نشر، اور افغانستان کے سوشل میڈیا میں بھی یہ اس وقت پھیلا ہوا ہے۔ افغانستان میں خواتین کو نوکری کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور جو ایسی خواتین جو بیوہ ہیں یا جو معاشی حالات سے مجبور ہیں، یا جو معاشی کفالت میں اپنے شوہروں کا ہاتھ بٹانا چاہتی ہیں، والدین کا ہاتھ بٹانا چاہتی ہیں، ان خواتین کو اگر وہ چھپ چھپا کے بھی نوکری کریں مردوں کے بیس پہ، تو ان کو ایکسپوز ہونے پہ گرفتار کر کے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ان کو کوڑے مارے جاتے ہیں۔ اور یہ جو ظالمانہ اور ایک جو ہے نا جارحانہ نظام افغانستان کے اندر برپا ہے، اب وہاں کے لوگ خود اس سے جان چھڑانے کے لیے جو ہے نا وہ تیار ہو چکے ہیں، اور یہ جو نظام ہے وہاں پہ جلد جو ہے نا ملیہ میٹ ہو جائے گا۔ تو آپ سن رہے ہیں پروگرام باخبر کشمیر میں، آپ کا میزبان سعید الرحمان صدیقی۔ بڑھتے ہیں ایک بریک کی جانب، بریک کے بعد آپ سے گفتگو سلسلہ جاری رہے گا۔